ایک اور حدیث میری آنکھوں کے سامنے آ گئی، یہ حدیث بھی مولا چھٹے امام سے ہے۔ ایک بار پھر مولا چھٹے امام کی ذات پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔ میں نے بہت اس پہ غور کیا، لوگوں کا رزق کم کیوں ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس پہ اور غور کیا کہ خدا رزق کیسے بڑھتا ہے۔ تو مثلا کسی نے کہا سورہ واقعہ ہر رات پڑھا کرو، وہ میں پڑھتا تھا۔ کسی نے کہا سورہ حشر رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرو، وہ بھی پڑھتا تھا۔ پھر مجھے ایک نسخہ سمجھ میں آیا کہ یہ نسخہ سب سے کارآمد ہے، سب سے کارآمد۔ روایت عرض کرتا ہوں، آپ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے اس لیے۔ قول حشام بن سالم لابی عبداللہ علیہ السلام، حشام بن سالم امام کے ایک راوی ہیں، جیسے حشام بن حکم ایک راوی ہیں، وہ عقائد کے ماہر تھے، کلام کے۔ اسی طرح حشام بن سالم ایک اور راوی ہیں امام کے، یہ بھی کلام کے ماہر تھے، عقائد کے ماہر تھے۔ تو امام کے اصحاب میں تقسیم تھے نا، کچھ لوگ کسی فیلڈ کے ماہر تھے، کسی فیلڈ کے۔ حشام بن سالم یہ بھی عقائد کے ماہر تھے۔ انہوں نے روایت کی ہے، روایت شیخ صدوق نے من لا یحضر الفقی میں درج کی ہے۔ من لا یحضر الفقی اصول اربعہ میں سے روایت کتاب ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اس میں امام نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اے امام، میں چاہتا ہوں کہ دو روایتیں میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا رہا ہوں، ذرا سا تحمل فرمائیے گا۔ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میں نماز کی تعقیبات پڑھتا رہوں، جبکہ مجھے گھر سے نکلنا ہوتا ہے۔ نماز پڑھیے، میں تعقیبات پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے گھر سے نکلنا ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا اگر تم وضو پہ رہو تو ایسے ہی ہے جیسے تم نماز کی تعقیبات پڑھ رہے ہو، وضو پہ رہو۔ ایک بات طے ہو گئی، دائم وضو پہ رہو، اس کا مطلب ہے دائم تعقیبات چل رہی ہے۔ وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا۔ وہ بیچارے جب وضو کرنے جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا، اپنے گھر سے نکلتے تھے، پانی کی کسی سورس تک پہنچتے تھے، وہاں پتہ نہیں برف جمی ہوتی تھی، کبھی کوئی آندھی طوفان آ رہی ہوتی تھی، وہاں جا کے وہ وضو کرتے تھے۔ ابھی ہمارے ساتھ کیا ہے، ہر کمرے میں اٹیچ باتھ لگا ہوا ہے، نل کا کھولنا ہے، 2-4 دفعہ یوں کرنا ہے، اس میں جان جا رہی ہے، میں کیوں کروں؟ کسی کو بالوں کا فیشن پریشان کر رہا ہے کہ اگر میں نے زیادہ وضو کیا تو میرا بال خراب ہو جائیں گے۔ کیا مشکل آ گئی ہے۔ یہ روایت آپ نے دیکھ لی، کتنا آسان نسخہ ہو گیا معنویت بڑھانے کا۔ اب اس سے اور بڑھ کر ایک روایت اسپیسیفک، دوبارہ چھٹے امام سے روایت ہے، الجلوس، درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، اللہم صل علی صاحب اس پہ توجہ فرمائیے گا، اس میں راز ہے۔ الجلوس بعد الصلاة الغداة في التعقیب والدعاء حتى تطلع الشمس ابلغ في طلب الرزق من الضرب في الارض۔ فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد بیٹھے رہنا تعقیبات میں اور دعا میں یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ صحیح ہے۔ آج کے وقت میں مثال کے طور پر اسلام آباد کا میں بہت پریسائز مجھے یاد نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اگر میں یوں سوچوں، فرض کریں کہ 4 بجنے میں کچھ منٹ پہ فجر کا وقت شروع ہو جائے، فرض کر لیتے ہیں، اور 5:10 پہ فجر کا وقت ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ 1.25 گھنٹہ بنتا ہے تقریباً۔ بہت زیادہ آگے پیچھے لگا لیں 1.5 گھنٹہ بن جائے گا، اذان صبح سے لے کر فجر کے سورج کے طلوع ہونے تک، ٹھیک ہے۔ امام نے فرمایا کہ صلاۃ فجر کے بعد تعقیب اور دعا میں بیٹھے رہنا یہاں تک کہ سورج نکل آئے، یہ روزی روزگار تلاش کرنے کے لیے زمین میں گھومنے سے زیادہ نزدیک ہے، یہ زیادہ نزدیک ہے۔ اچھا، اب میرے ساتھ ایک مشکل ہے، میری جاب ہے 8 بجے مثلاً، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں یہ 1.25 گھنٹے جاگتا رہا تو میں جاب پہ جانے سے پہلے نیند پوری نہیں کر پاؤں گا، تو میں نماز پڑھتے ہی فوراً سو جاؤں، اور میں یہ سوچوں کہ سو جاتا ہوں تاکہ اپنے جاب پہ صحیح ٹائم پہ پہنچ جاؤں، صحیح ہے۔ اب وہ جاب میں کتنے گھنٹے کروں گا؟ 8 گھنٹے، اور اگر بینک کی ہوئی تو واپسی کا نہیں پتہ کتنے بجے آئے گا۔ اچھا، وہ 8 گھنٹے محنت کرے گا، 10 گھنٹے محنت کرے گا،
اور اس 10 گھنٹے اور 8 گھنٹے محنت کر کے وہ چاہتا ہے اس کو، وہ چاہتا ہے مجھے روزی ملے. صحیح ہے. امام فرمانا یہ جو تم نے 8-10 گھنٹے محنت کی نا، اس سے بہتر تھا وہ 7 گھنٹے بیٹھے رہتے، تمہاری روزی آسانی سے آ جاتی. کیوں؟ وہ وقت ہے روزی کی تقسیم کا. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، اس میں دوسرا پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ وقت صرف پیسے کی تقسیم کا نہیں ہے، روزی کی تقسیم کا ہے. پیسے تو بہت مل جاتے ہیں، رزق نہیں ملتا ہے، رزق نہیں ملتا. پیسہ بہت ملتا ہے. کس حرام خور کو پیسہ کم ملتا ہے؟ حرام خور کھا کھا کے پھیلتے رہتے ہیں. پیسہ بہت ملتا ہے، اس میں سے رزق کہاں ہے؟ اچھا، اگر مجھ سے کوئی کہ یہ کیسے ڈسٹنگوش کریں یہ پیسہ ہے یا رزق ہے؟ سادہ سی بات ہے، جتنا پیسہ تمہیں اللہ کی بندگی کی طرف لے کر جائے وہ رزق ہے، اور جتنا پیسہ تمہیں اللہ سے دور کرے یہ فقط دنیا کا پیسہ ہے، فرعون کی میراث ہے جو تمہاری جیب میں آ گئی ہے، اور کچھ نہیں ہے. اگر پیسہ اللہ کے نزدیک کرے، اللہ سے نزدیک کرے، کیا مطلب؟ تم پیسہ کماؤ عبادتیں زیادہ ہو جائیں، واہ واہ. پیسہ کماؤ دین کی خدمت بڑھ جائے، واہ واہ. پیسہ کماؤ اللہ کے بندوں کی خدمت بڑھ جائے، بہترین کام ہو گیا. لیکن پیسہ کماؤ اور اس پیسے کے نتیجے میں غفلت بڑھے، دوری بڑھے، تکبر بڑھے، حرص بڑھے، سمجھ جانا فرعون کی میراث آ گئی ہے. خدا کا رزق تکبر نہیں دیتا، خدا کا رزق شوباز نہیں بناتا. یہ فرعون اور نمرود کی میراثیں ہیں جو انسانوں کو تکبر پر دیتی ہیں، شوبازیں بناتی ہیں. آپ اپنی زندگی میں طے کر لیں آپ کو کیا چاہیے، جو چاہیے اس کے لیے محنت کریں. روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اپنی بات نہیں کی ہے. اور یہ روایت بھی من لا یحضر الفقی کے اندر ہے. یہ جو دوسری والی بولی یہ بھی من لا یحضر الفقی کے اندر ہے. صحیح. یہ رزق کا ایک نسخہ. دوسرا نسخہ، ساری روایتیں مولا سے میں نے لی ہیں تاکہ آسانی ہو جائے، ٹاپک کے بھی نزدیک رہے. من اکرم مومنا، کل بھی شاید عرض کی تھی، من اکرم مومنا فکأنما یکرم اللہ. جس نے کسی مومن کا احترام کیا اس نے گویا اللہ کا احترام کیا. ومن دعا لأخیہ المومن ودفع اللہ عنہ البلا. جس نے اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کی اللہ نے اس کو بلاؤں سے دور کیا. وَدَرَّ عَلَيْهِ الرِّزْقِ، اور اس کے اوپر رزق کی بارش برسا دی. کام آؤ، مومنوں کی کام آؤ. اپنے ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں میری عزت یہ ہے کہ میرا گھر کتنا بڑا ہو، ایسا گھر ہو جس کو لوگ دیکھیں تو کہیں کوئی گھر ہے. یہ جملہ ہمارے معاشرے کا نہیں کیا؟ ایسی گاڑی ہو جو نظر تو آئے. یہاں بیٹھ کے قسم کھا رہا ہوں فرعونیت ہے، یہ جملہ فرعونیت ہے. چھوٹی ہے، چھوٹی سی فرعونیت ہے اس میں. یہ فرعون کا کام تھا، یہ قارون کا کام تھا، نمرود کا کام تھا. وہ دنیا کے ذریعے عزت لاتے تھے. قد افلح من استعلا، فرعون کہتا تھا وہ کامیاب ہوگا جو غلبہ پالے گا. خدا نے فرمایا نہیں، یہ غلط بات. قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا. کامیابی کا معیار غلط کیوں کر رہے ہو؟ اچھا، اب اگر کوئی اہل دنیا ہے تو میں اس کو ایک مشورہ دوں گا، شاید میں خود بھی ہوں گا تو میں مشورہ دوں گا. تم دنیا داری کرتے وقت یہ مت کہنا یہ دین نے اجازت دی ہے، جاؤ دنیا داری کرو. اور اپنے آپ کو یہ مت کہنا یہ دین نے اجازت دی ہے، نہیں یہ تم نے دنیا کی خاطر کیا، دنیا کے ساتھ رہو گے، اس کو دین میں مت گھسیٹو. بدترین دنیا داری وہ ہے جو دین کے نام پہ کی جائے. بدترین دنیا داری وہ ہے. کیوں؟ یہ دین کو بھی بدنام کر رہا ہے، یہ دین کو بھی منحرف کر رہا ہے. تو بہت خیال رکھنا پڑے گا. ایک دنیا داری کا گناہ لو اور اس دنیا داری کے بعد دین کے اندر بدعت ڈالنے کا اور انحراف ڈالنے کا بھی گناہ لو. دو گناہ کیوں لے رہے ہو؟ ایک ہی لے لو، وہی کافی ہے. ایک لو. اور دنیا داری کر کیوں رہے ہو؟ کیا اس سے کما لو گے؟